دوستو آج کی ٹاپک میں ہم پڑھ رہے ہیں سیل فریکشنیشن یا اس کو ہم سینٹریفیوگیشن بھی کہتے ہیں۔ اصل میں سینٹریفیوگیشن تو اس میں ایک سٹپ ہے، لیکن ہم اس کو بعض دفعہ سینٹریفیوگیشن بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مائکروسکوپی اور سٹیننگ بھی پڑھے ہیں، تو ہم پڑھ رہے ہیں ٹیکنیکس یوزڈ ان سیل بایولوجی، جس میں آج ہم تھرڈ ٹیکنیک یعنی سینٹریفیوگیشن پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے مائکروسکوپی اور سٹیننگ کے ٹاپکس نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ملے گا، اور باقی ٹاپکس بھی ہم آپ کے لیے تیار کر کے اپلوڈ کریں گے۔ اچھا، تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج کی ہمارا ٹاپک ہے سیل فریکشنیشن، یا اس کو میں نے کہا کہ سم ٹائم اٹ از کالڈ سینٹریفیوگیشن۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فریکشنیشن کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیں، فریکشن کا مطلب ہے پارٹ، یعنی فریکشن کا میننگ کیا ہے؟ پارٹ۔ تو فریکشنیشن کا مطلب ہے کسی چیز کو پارٹس میں یا فریکشنز میں ڈیوائڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کوئی حصہ ہے، کوئی باڈی ہے، کوئی سیل ہے، جو چیز بھی ہو، ٹیشو ہے، اس کو اگر آپ حصوں میں ڈیوائڈ کرتے، پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے، اس کو توڑتے ہیں، اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم فریکشنیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کے میننگ کی بات ہوئی۔ اس کے بعد ڈیفینیشن اس کا کیا ہوگا، تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ a modern technique through which organelles are separated is called cell fractionation۔ cell fractionation ایک ایسا جدید یا ماڈرن ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم سیل کو فریکشنز میں یا مختلف آرگنیلز میں یا حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک ایسا ٹیکنیک جس کے ذریعے ہم سیل کو فریکشنز میں یا سیل کے پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیل فریکشنیشن۔ یہ تو اس کی ڈیفینیشن کی بات ہے۔ اب میں نے کہا کہ بعض ٹائم اٹ از کالڈ سینٹریفیوگیشن۔ تو واٹ از سینٹریفیوگیشن؟ سینٹریفیوگیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو یا سبسٹنسز کو ڈینسٹیز کے بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سینٹریفیوگیشن۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا سینٹریفیوگیشن کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پہ ہم ایک آرٹیفیشل گریویٹی پروڈیوس کرتے ہیں جس کے ذریعے سبسٹانسز ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں سٹیپس آف سیل فریکشنیشن، یعنی سیل فریکشنیشن میں کون سے سٹیپس ہیں؟ تو 3 سٹیپس ہیں سیل فریکشنیشن کی۔ The first step is a grinding of tissue, second step is a centrifugation of homogenator, and third step is identification and separating of organelles for study۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے اس کا نام ہے گرائنڈنگ آف ٹیشو، یا اس کو ہم ہوموجینیشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم کیا بناتے ہیں؟ ہوموجینیٹ۔ اچھا، گرائنڈنگ آف ٹیشو کا کیا مطلب ہے؟ تو جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس میں ہم سیل کے کمپوننٹ کو حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سیل کو کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، فریکشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اب جس سیل کو آپ فریکشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں یا کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو آپ نے اس سیل کا ٹیشو لینا ہے۔ اس سیل کا ٹیشو آپ لے کر گرائنڈر میں ڈالیں گے، یعنی اس کو گرائنڈ کریں گے۔ گرائنڈنگ آف ٹیشو مین کہ آپ کسی ٹیشو کو گرائنڈ کریں گے، ٹیشو کو بریک کر کے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، اور اس کے اندر جو سیلز ہیں ان سیلز کو آپ نے توڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کے مختلف حصے ہو جائیں، اور پھر آپ نے وہ حصے الگ الگ کرنا ہے، اور آپ نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے اپنے پرپس کے لیے یوز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ٹیشو کو گرائنڈ کرنا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے لیے اپنے ٹیشو کو obtain کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ میں ہارٹ کے سیلز کے کمپوننٹس حاصل کروں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے ہارٹ کا ٹیشو لینا ہے، اس کو گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کرنا ہے۔ اس کو ہم ہوموجینیشن بھی کہتے ہیں۔ تو جب آپ ٹیشو کو گرائنڈ کریں، یعنی ہوموجینیشن کریں ٹیشو کی، تو اس کے بعد جو آپ کے پاس کمپوننٹ حاصل ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سیل کے مختلف پارٹس، یعنی ٹیشو کے مختلف پارٹس سیلز، اور سیلز کے مختلف پارٹس آرگنیلز وغیرہ آپ کے پاس مکسچر کے فارم میں جو آپ کو ملیں گے، ان کو ہم ہوموجینیٹ کہتے ہیں۔ ہومو مین سیم، یہاں پہ ہوموجینیٹ سے مراد کہ جو مکسچر آپ نے حاصل کیا وہ تقریباً سیم ہوگا، آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کون سے آرگنیلز کہاں ہے، تو اس لیے ہم ان کو ہوموجینیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہوموجینیٹ آپ نے حاصل کیا ہے، ہوموجینیٹ کو آپ نے اب سینٹریفیوج میں ڈال کر اس کی سینٹریفیوگیشن کرنا ہے۔ سینٹریفیوگیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم سیل کے مختلف کمپوننٹس کو
آرٹیفیشل گریوٹی کے ذریعے آن دا بیسز آف دیئر ڈینسٹی اور ماسز اور سائزز سپریٹ کرتے ہیں. یعنی ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہوموجنیٹ ہے ان کو ہم اس طرح ٹیوبز میں ڈالتے ہیں. جب ٹیوبز میں ہم ان کو ڈالتے ہیں تو ٹیوبز میں ڈالنے کے بعد ان کو ہم مشین میں رکھتے ہیں. جو آپ کے پاس سینٹریفیوج مشین ہے اس میں آپ رکھیں گے اور پھر اس مشین کو سٹارٹ کریں گے. وہ مشین ایک مکسچر کو تیزی سے ریوالو کرے گا. تو جب یہ مکسچر ریوالو ہو جاتے ہیں یا یہ مکسچر گھومتے ہیں تو گھومنے کے دوران یہاں پہ ایک آرٹیفیشل گریوٹی کریٹ ہوگی اور وہ گریوٹی ایسا کرے گا کہ جو ڈینس پارٹیکلز ہے یا ڈینس آرگنیلز ہے یہ نیچے آئیں گے اور جو ہلکے ہیں جن کی وزن کم ہے یا جن کی ماس کم ہے وہ اوپر رہ جائیں گے. تو اسی طرح یہ کمپوننٹس یا یہ سیل کے جو آرگنیلز ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور پھر آپ ان کو حاصل کر کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ سٹیپ اس کا کیا ہے؟ سینٹریفیوگیشن. سینٹریفیوگیشن میں نے آپ کو کہا کہ سینٹریفیوگیشن میں ہم ایک آرٹیفیشل گریوٹی پروڈیوس کر کے آرگنیلز کو آن دا بیس آف دیئر ڈینسٹی سپریٹ کرتے ہیں. اب سینٹریفیوگیشن جب آپ کرتے ہیں تو سینٹریفیوگیشن آپ مختلف سٹیپس میں کریں گے. یعنی سب سے پہلے آپ مشین کو لو سپیڈ سے یعنی کم سپیڈ سے اس کو گھمائیں گے. ٹھیک ہے. اس کا سپیڈ کم ہوگا تو جب اس کا سپیڈ کم ہوگا تو کم سپیڈ سے جو زیادہ ڈینس کمپوننٹس یا آرگنیلز آف دا سیل ہے یا کچھ سیلز جو ایسے بھی ہوں گے جو آپ نے گرائنڈ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ نے ان کو بریک نہیں کیے ہیں تو ایسے سیلز اور سیل کے بڑے کمپوننٹ یہ لو سپیڈ سینٹریفیوگیشن کے ساتھ نیچے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور جو ہلکے ہیں جو ان سیل سے یا ان آرگنیل سے ہلکے ہیں وہ اوپر رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو لو سپیڈ کے ساتھ کون سے آرگنیل سپریٹ ہوں گے؟ جو بالکل ٹھیک سیلز ہے جو آپ نے توڑے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیا یہ بھی باری ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس حاصل ہو جائیں گے. پھر آپ نے سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے سپیڈ تھوڑا سا بڑھانا ہے. تو جب آپ سپیڈ تھوڑا سا بڑھا دیں تو پھر جو اس کے بعد جو بڑے کمپوننٹ یا آرگنیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ حاصل ہو جائیں گے. یعنی مثال کے طور پر مائٹوکانڈریا پلاسٹڈز وغیرہ یہ تھوڑے بڑے آرگنیلز ہوتے ہیں تو یہ زیادہ سپیڈ سے آپ ان کو نیچے بٹھا سکتے ہیں اور آپ ان کی لیئرز بھی حاصل کر کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سپیڈ اور بھی بڑھائیں گے. تو جب آپ سپیڈ اور بھی بڑھائیں گے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں یہ بھی نیچے بیٹھ جائیں گے اور اس سے اور چھوٹے پارٹیکلز جو ہوں گے وہ یہاں پہ اوپر ہوں گے اور جب آپ سپیڈ اور بھی بڑھے تو وہ بھی نیچے آئیں گے. اس طرح لیکوڈ اوپر اور سب سے اسمالسٹ پارٹیکل اوپر رہ جائیں گے اور بڑے پارٹیکل یا ان کے جو بڑے آرگنیلز ہیں یہ آپ کے پاس نیچے حاصل ہو جائیں گے. تو یہ سینٹریفیوگیشن جو آپ کرتے ہیں تو ہر آرگنیل کے لیے اپنا سپیڈ ہوتا ہے جس کے بعد آپ وہ آرگنیل حاصل کر کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ سٹیپ اس کا کیا ہوگا کہ آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ہے. یعنی آپ نے جو آرگنیلز حاصل کیے پھر آپ نے ان کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سے آرگنیل ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سے آرگنیل ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ہے اور اس کے اسٹڈی کرنا ہے. تو یہ 3 سٹیپس ہے کس چیز میں؟ سیل فریکشنیشن میں. تو جب آپ سیل فریکشنیشن کرتے ہیں تو سیل فریکشنیشن 3 سٹیپس میں آپ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سیل فریکشنیشن ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم سیل کے کمپوننٹس کو حاصل کرتے ہیں یا سیل کے آرگنیلز کو حاصل کرتے ہیں یا سیپریٹ کرتے ہیں اور اس میں سینٹریفیوگیشن ہم کرتے ہیں. سینٹریفیوگیشن از اے سب سٹیپ آف سیل فریکشنیشن. اب میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. سیل فریکشنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیشو سیلز موجود ہیں. یہ آپ کے پاس ٹیشو ہے جن کے اندر آپ کو سیلز نظر آتے ہیں. یہ سیلز ہے آپ نے ان کی گرائنڈنگ کرنا ہے. تو گرائنڈنگ کرنے کے بعد آپ نے ہوموجنیٹ حاصل کیا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہوموجنیشن یا گرائنڈنگ ایک ہی چیز ہے جس کے بعد آپ ہوموجنیٹ حاصل کرتے ہیں جن میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ان میں آرگنیلز مائٹوکانڈریا کہاں ہے, اس کے علاوہ پلاسٹڈ کہاں ہے, رائبوسومز کہاں ہے, اس کے علاوہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کہاں ہے, گولجی باڈی کہاں ہے. یہ آرگنیلز آپ کو پتہ نہیں چلتا اس میں کیونکہ یہ ہوموجنیٹ ہے. اس کا جو نیچر ہے یا سائز ہے تقریباً سیم نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ان کو سینٹریفیوج میں ڈال کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے سینٹریفیوج کو سٹارٹ کرنا ہے اور ان کو گھمانا ہے, ان کو ریوالو کرنا ہے. 10 منٹ کے لیے آپ 800 گریوٹی کے ساتھ. سینٹریفیوج جو مشین ہوتا ہے اس میں آپ یہ آپشن آپ کو موجود ہوگا کہ کتنے گریوٹی کے ساتھ آپ ان کو گھمانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو آپ 10 منٹ کے لیے 800 گریویٹی کے ساتھ جب آپ گھماتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا حاصل ہو جائے گا؟ نیوکلیائی اور سیلولر ڈیبریز فریکشن کو کہتے ہیں. تو جو سیل کے اور فریکشن ہے بڑے بڑے یا پورے سیلز ہیں اور نیوکلیائی ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ان کو ہم اور یہ آپ کو نیچے مل جائیں گے تو ان کو ہم پیلٹ کہتے ہیں. پیلٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس ماسز ہو، راؤنڈ ماسز ہو، ان کو ہم پیلٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ہم سپر نیٹنٹ کہتے ہیں. سپر نیٹنٹ یہ لیکوڈ کو کہتے ہیں جو ابو دا سالڈ رہ جائے. ٹھیک ہے. ان کو ہم سپر نیٹنٹ کہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس رہ جائیں گے. اب آپ نے تو صرف نیوکلیائی سپریٹ کی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے تو اور بھی کچھ سپریٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے مائٹوکانڈریا حاصل کرنا ہے، کلوروپلاسٹ حاصل کرنا ہے. تو ان کی حصول کے لیے آپ نے پھر سے ان کو ایک اور ٹیوب میں ڈال کر، یہ نیچے والا آپ نے چھوڑنا ہے، یہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اوپر والا آپ کسی اور ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کر ان کو 20,000 گریویٹی کے ساتھ 15 منٹ کے لیے گھمانا ہے. تو جب آپ 15 منٹس کے لیے ان کو گھماتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو پیلٹ میں حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس مائٹوکانڈریا ہوگا، کلوروپلاسٹ ہوگی. یہ چیزیں آپ حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کلوروپلاسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے پلانٹ سیل ڈالنا ہے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اینیمل سیل میں کلوروپلاسٹ موجود نہیں ہوتے. اور یہ آپ کے پاس پھر سپر نیٹن رہ جائے گا. تو یہ والا سپر نیٹن آپ نے کسی اور ٹیوب میں ڈالنا ہے، پھر آپ نے سینٹریفیوج میں ڈالنا ہے. اور آپ نے سینٹریفیوج کو سٹارٹ کرتے ہوئے ان کو 100,000 گریویٹی کے ساتھ گھمانا ہے فار 60 منٹس. تو جب آپ ان کو 60 منٹس کے لیے ریوالو کرتے ہیں انسائڈ دا سینٹریفیوج، آپ ان سے پیلٹس میں مائکروسومز اور اس کے علاوہ اور اسمال آرگنیل سپریٹ کریں گے. تو اسی طرح آپ کے پاس یہ بھی حاصل ہو جائیں گے. سپر نیٹن میں آپ کے ساتھ اور اس سے بھی اسمالسٹ پارٹیکل یا آرگنیلز مل جائیں گے جن میں رائبوسومز وغیرہ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ان کو ایک اور ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالنا ہے اور نیچے والوں کو چھوڑنا ہے کیونکہ یہ آپ نے حاصل کیا ہے. ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالنے کے بعد آپ نے 150,000 گریویٹی کے ساتھ 3 آورس کے لیے گھمانا ہے، یعنی اتنی ہائی سپیڈ کے ساتھ آپ نے گھمانا ہے. اور یہ آپ کے پاس ایک آرٹیفیشل گریویٹی کریٹ کرے گا جس سے رائبوسومز جو رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ اور سمالسٹ پارٹیکل رہ چکے ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں گے یہاں پہ، اور اوپر لیکوڈ وغیرہ رہ جائیں گی. تو اسی طرح آپ سیل کے تمام کمپوننٹس کو، فریکشنز کو الگ الگ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اس میتھڈ کو، اس طریقے کو ہم سیل فریکشنیشن یا سینٹریفیوگیشن کہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں سینٹریفیوج استعمال کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو برائے مہربانی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی آپ کی طرح ضرورت مند اس سے فائدہ حاصل کر سکے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کلاس 9، 10 یا فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر جتنے بھی کلاسز ہیں میٹرک سے لے کر MAMEC اور 20 تک جتنے بھی بایولوجی کے سبجیکٹس ہیں ان کی اسٹڈی چاہتے ہیں یا ان کے مختلف ٹاپکس پڑھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود ہے. آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی ہمارا چینل سجیسٹ کر سکتے ہیں. جو بھی اسٹوڈنٹ ہو، جس کلاس کا بھی ہو، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس چینل میں مختلف ویڈیوز آپ کو بآسانی سے ملیں گے. پاکستان کے جتنے بھی کورسز ہیں بایولوجی کے، اس کے ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں آپ کے لیے. تو چینل سبسکرائب کریں اور اسی طرح ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹیشو کلچر کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.